الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں جس عنوان پر میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامیاب سفارت کاری۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ سفارت کاری کا سادہ لفظوں میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان یا دو قوتوں کے درمیان یا دو طاقتوں کے درمیان بامقصد پیغام رسانی کو سفارت کاری کہا جاتا ہے۔ اب یہ پیغام رسانی جس مقصد کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو اسے کامیاب سفارت کاری کہا جاتا ہے، اور اگر پیغام رسانی کا مقصد پورا نہ ہو تو یہ ناکام سفارت کاری ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قبائل کی پیغام رسانی کا سلسلہ رہا، بلکہ مختلف علاقوں کے حکمرانوں، مختلف ملکوں کے سربراہان کے ساتھ بھی سرکار کا سفارت کاری کا معاملہ رہا، اور یہ معاملہ ویسے تو مکی زندگی کے اندر بھی مختلف قبیلوں کے لوگ آتے رہے، لیکن اس کا جو باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا وہ مدنی زندگی میں جاری ہوا، اور خاص طور پر کثرت کے ساتھ جو سفارت کاری ہوئی وہ 5 ہجری سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال سے 40 دن پہلے تک یہ مختلف وفود کا آنا جانا اور سفیروں کا آنا جانا جاری رہا۔ ان 5 سالوں میں، یعنی مدنی زندگی کے ٹوٹل 10 سال، لیکن ان میں سے بھی 5 ہجری کے اندر سفارت کاری کا سلسلہ زیادہ ہوا، تو 5 ہجری سے لے کر 11 ہجری کے ابتدا تک، حضور کے وصال با کمال سے کچھ عرصہ پہلے تک، ان 5 سالوں میں جو سفارت کاری ہوئی، ان میں سے بھی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں اتنی کثرت سے وفد آئے مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں اور قوموں کے، اتنی کثرت سے وفد آئے کہ 9 ہجری کو سیرت لکھنے والے حضرات عام الوفود کہتے ہیں، یعنی یہ وفدوں کے آنے کا سال ہے۔ کثرت سے سفارت کاری ہوئی، سرکار کے پیغام دوسرے علاقوں میں پہنچے، اور یہ سفارت کاری کا جو طریقہ ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یہ 2 طریقوں سے پیغام پہنچایا جاتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے لوگ حضور کی بارگاہ میں سفیر بن کر آتے
اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سرکار اپنے سفیر اور نمائندے دوسرے علاقوں یا ملکوں تک پہنچایا کرتے، سرکار بھیجا کرتے۔ جب سرکار اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر اپنا پیغام دے کر کسی کو بھیجتے تو اس سفیر کے اندر بہت ساری چیزیں سرکار مد نظر رکھتے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ دیکھا جاتا کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا جا رہا ہے وہ قدیم الاسلام ہو، یعنی اسے حضور کی زیر تربیت زندگی گزارتے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہو، وہ حضور کا مزاج آشنا ہو، ابتدا میں اسلام لانے والے لوگوں میں وہ شامل ہوں۔ دوسرے نمبر پر اس کی قابلیت استعداد دیکھی جاتی اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا کہ وہ قادر الکلام کتنا ہے، اس کا انداز گفتگو کیسا ہے، وہ یہ پیغام پہنچانے کی صلاحیت کتنی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا کہ جس علاقے یا ملک میں اسے بھیجا جا رہا ہے اس علاقے کی معلومات اسے کتنی ہیں، وہاں کی واقفیت اسے کتنی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا کہ اسے اس علاقے کے لوگوں کی زبان پر کتنی دسترس ہے۔ ظاہر ہے اس نے وہاں جا کر پیغام پہنچانا ہے تو ساتھ ترجمان تو نہیں ہوگا، اس نے انہی کی زبان میں جا کر بات کرنی ہے تو یہ پیغام ان کی زبان میں پہنچا سکتا ہو، وہاں کی معلومات رکھتا ہو۔ سرکار جب سفیر بھیجتے تو یہ چیزیں مد نظر رہتی، اور جب سرکار کی بارگاہ میں دوسرے لوگوں کے سفیر آتے تو اگرچہ وہ سفیر عموماً غیر مسلم ہوتے، بعض اوقات مسلمان بھی سفیر بن کر آتے، لیکن عموماً وہ غیر مسلم ہوتے، اکھڑ مزاج ہوتے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش دلی سے ان کا استقبال کرتے، سرکار ان کی حفاظت کا اہتمام کرتے کہ وہ یہاں جب تک مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، وہ محفوظ رہیں، اور پھر سرکار ان کی باقاعدہ مہمان نوازی کا بھی اہتمام کرتے، اگرچہ عموماً وہ غیر مسلم ہوتے، اور سرکار کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر اکثر ایسا ہوتا کہ وہ آتے تو پیغام لے کر کسی اور مقصد کے لیے، لیکن جب حضور کی بارگاہ سے واپس جاتے تو سرکار کی غلامی کا قلادہ اپنی گلی میں ڈال کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہو کر وہ واپس جاتے۔ تو سرکار کی سفارت کاری یہ دونوں صورتوں کے اندر سرکار کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور سفارت کاری کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ اس جدید دنیا میں بھی دیکھیں کہ جس ملک کی سفارت کاری کامیاب ہے اس کے دوسرے ممالک اور دوسری قوتوں کے ساتھ روابط بھی مستحکم ہوتے ہیں، اور اس کے اپنے ملک کے اندر بھی استحکام ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، لوگوں کے اندر سکون ہوتا ہے۔ اور اگر سفارت کاری کامیاب نہ ہو تو دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط اچھے نہیں رہتے، اور پھر دوسرے ملکوں کی شرارتوں کی وجہ سے یا اندرونی خلفشار کی وجہ سے ملک کا اندرونی نظام بھی صحیح طور پر نہیں چل سکتا۔ گویا ملک کے وقار کی ضمانت ہوتی ہے کامیاب سفارت کاری، ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے کامیاب سفارت کاری، اور سرکار جس ملک کی جس سلطنت کی سفارت کاری کی باغ ڈور تھامے ہوئے ہیں وہ سلطنت سلطنت مدینہ ہے، اور اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ سلطنت دنیا کے نقشے پر نہیں ابھری ہے، نوزائیدہ مملکت ہے، نیا پیغام ہے، لوگوں کے لیے غیر مانوس قسم کی ایک دعوت ہے جس کو دعوت اسلام کہا جاتا ہے۔ اس نوزائیدہ مملکت کی سرکار جب سفارت کاری کرتے ہیں تو آپ سرکار کی زندگی میں دیکھیں کہ سرکار کی سفارت کاری کتنی کامیاب ہے۔ اس کا باقاعدہ میں چند ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے تذکرہ بھی کروں گا، لیکن خلاصہ کلام آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر سرکار نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اور آخری 5 سالہ سفارت کاری کو سرکار نے عروج بخشا، اس کی بدولت اتنے مختصر سے وقت کے اندر سلطنت
مدینہ کی حدود سرکار کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے 10 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. اتنا حلقہ وسیع ہو چکا تھا سلطنت اسلامیہ کا، سلطنت مدینہ منورہ کا. اور بعض اصحاب سیر نے تو لکھا ہے کہ 10 لاکھ مربع میل نہیں، 12 لاکھ مربع میل تک یہ سلطنت پھیل چکی تھی. اور پھر سلطنت کے اندر جو امن و سکون، عدل و انصاف اور لوگوں کے حقوق تھے، ان کی تو بات ہی کیا ہے. یعنی سرکار کی سفارتکاری کا یہ ادنا سا کرشمہ ہے کہ اتنا حدود اربا سلطنت اسلامیہ کا پھیلا. سرکار کی سفارتکاری کے چند ایک نمونے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، اور غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو احزاب کہتے اس لیے ہیں کہ یہ حزب کی جمع ہے. یعنی اہل مکہ مختلف طاقتیں، مختلف لشکر اکٹھے کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے، اور وہ اتنے زیادہ حزب اور اتنے زیادہ لشکر تھے، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اہل اسلام کو اپنے دفاع کے لیے باقاعدہ خندق کھودنا پڑا. انہوں نے مدینہ طیبہ کا آ کر محاصرہ کر لیا. آپ یوں کہہ لیں کہ مختلف قومیں اکٹھی ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئی. اور اس پر مزید غضب یہ کہ یہ بیرونی طاقتیں تو اسلام کو مٹانے کے لیے آ ہی گئی ہیں، جو مدینہ طیبہ کی اندرونی آبادی ہے اس میں جو یہودی آبادی ہے وہ بنو قریظہ بھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ صف بستہ نظر آتے ہیں. حالانکہ بنو قریظہ نے اہل اسلام کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن وہ معاہدہ توڑ کر آستین کا سانپ بننے کے لیے، غداری کرنے کے لیے، اپنے ملک اپنے علاقے کے لوگوں سے غداری کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی کمر میں خنجر گھونپنے کے لیے وہ کافروں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں. اتنے مشکل حالات کہ مدینہ چھوٹی سی بستی ہے، اندر بھی دشمن بیٹھے ہیں، باہر مختلف قبیلوں کی فوجیں آ گئی ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارتکاری کا عمل شروع کیا. اور سرکار کا عمل مبارک اس میں یہ تھا کہ قریشوں کے مختلف قبیلوں کے لوگ اکٹھے کر کے لائے تھے، تو سرکار نے یہ چاہا کہ ان کے اس اتفاق کو، ان کے اتحاد کو توڑا جائے. جب تک یہ متحد ہو کر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رہیں گے، اس وقت تک ظاہر ہے کوئی غذائی آمد و رفت بھی مدینہ طیبہ میں نہیں ہوگی، اور اہل مدینہ دباؤ میں رہیں گے. اور دباؤ اتنا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے بلغت القلوب الحناجر، کہ خوف و ہراس اتنا تھا کہ کلیجے منہ کو آتے تھے خوف کی وجہ سے. تو سرکار نے ان کا اتحاد توڑنے کے لیے انہی دشمن افواج میں سے ایک قبیلہ ہے جس کو بنو غطفان کہا جاتا ہے، اس کے سردار کے ساتھ سرکار نے رابطہ کیا. بنو غطفان کا سردار عامر بن طفیل، وہ سرکار سے گفت و شنید کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک اور سردار کو لے کر، اپنے قبیلے کے زید نامی ایک سردار کو لے کر وہ حضور سے ملاقات کے لیے آ گیا. وہ آیا تو اپنی فوج سے چھپ چھپا کر سرکار سے گفتگو کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کس شرط پر واپس جانے کے لیے تیار ہو، تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے کہ وہ پوری کر دی جائے تو تم واپس چلے جاؤ گے. اس نے کہا کہ اگر اہل مدینہ اپنی جتنی بھی پیداوار ہے اس کا تیسرا حصہ ہمیں دے دیں بنو غطفان کو، تو ہم قریش کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب دینے سے پہلے انصار کے جو سرکردہ افراد تھے، رؤساء تھے، سرداروں کو بلایا. ان میں حضرت سعد بن معاذ بھی تھے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت اسید بن حدیر بھی تھے. جب یہ انصار کے سردار آ گئے تو سرکار نے بنو غطفان کے سردار کی یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی کہ ان کا اتحاد ٹوٹ سکتا ہے
یہ واپس جا سکتے ہیں، لیکن ڈیمانڈ یہ ہے کہ اہل مدینہ اپنی کل پیداوار کا تیسرا حصہ انہیں دیا کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم خوشی سے حاضر ہیں، اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں تو بھی یا رسول اللہ آپ کی خواہش پورے کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم لازمی پوری کر دیں گے۔ اور اگر اللہ کا حکم بھی نہیں اور آپ کی یہ خواہش بھی نہیں تو پھر یہ کس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے گفتگو کے لیے صرف اس لیے بلایا ہے کہ ان کافروں کا اتحاد توڑا جائے تاکہ اہل مدینہ سے دباؤ کم ہو۔ وہ حضرت سعد اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگرچہ حالات بڑے خوف والے ہیں لیکن یہ بنو غطفان وہ ہیں کہ جب تک آپ نہیں جلوہ گر ہوئے تھے، ہم کفر میں تھے، اس وقت بھی ہم سے یہ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے سکے، اور اب تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہیں، اب ان کا یہ مطالبہ کیسے تسلیم کرنے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اس جذبہ ایمانی پر بڑے خوش ہو کر سرکار نے انہیں دعا دی کہ ان کے جذبے سلامت ہیں، ہمیں پسپا ہو کر ان کی شرط ماننے کی ضرورت نہیں۔ وہیں پر حضرت اسید بن حضیر بھی تھے، ان سے ان کی ڈیمانڈ سن کر یہ رہا نہ گیا، انہوں نے اپنا نیزہ سیدھا کر لیا بنو غطفان کے دونوں سرداروں پر، ان کی پیشانیوں پر اپنے نیزے سے ذرا چوٹ لگا کر کہا کہ لومڑیوں بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم سے تم خراج وصول کرتے ہو، ٹیکس وصول کرتے ہو، جزیہ وصول کرتے ہو، بھاگو یہاں سے۔ ان کے جذبات کو دیکھ کر عامر بن طفیل کہنے لگا تم کون ہو؟ حضرت اسید نے فرمایا کہ میں اسید بن حضیر ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ حضیر جس کو القطائب کہا جاتا ہے اس کے بیٹے، اور حضرت اسید کا والد کفر پر فوت ہوا تو آپ کے والد کا اس نے کہا کہ وہ حضیر قطائب کے بیٹے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کا بیٹا ہوں۔ تو عامر کہنے لگا کہ تم سے تو تمہارے والد بہتر تھے، وہ کم از کم معاملات کو سمجھ کر انہیں ڈیل کیا کرتے تھے، تم اتنے جذبات میں آ کر یہ باتیں کر رہے ہو۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ کفر پر مرا ہے، تم بھی کفر پر ہو، اور تم بھی غلط ہو وہ بھی غلط ہے، میں تم دونوں سے بہتر ہوں جو سرکار کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا ہوں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دے دیا بصورت بنو غطفان کے ساتھ سرکار نے ایک معاہدہ طے کرنا چاہا تاکہ کافروں کا اتحاد ٹوٹے، لیکن ان کی شرط ہی ایسی تھی کہ وہ شرط تسلیم کرنے کے لائق نہیں تھی، وہ واپس چلے گئے۔ اتفاق سے سرکار چونکہ چاہتے تھے کہ ان کا اتحاد ٹوٹے، اب سرکار کی منشا تو صرف اتنی تھی کہ کافروں کا آپس میں اتحاد ٹوٹے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر کامیابی عطا فرمائی کہ کافروں کا اور اہل مدینہ میں سے جو یہودی تھے بنو قریظہ، ان کے اتحاد کو توڑنے کی اللہ رب العالمین نے ایک سبیل اور راہ پیدا کر دی۔ ہوا یہ کہ ابھی کفار کا محاصرہ جاری ہے، اسی قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ اشجع ہے، اس کے ایک نامور آدمی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں ہے۔ رات کا جو ہی اندھیرا پیدا ہوا، مغرب کی نماز کے بعد کا وقت تھا، ابھی عشاء حضور نے نہیں پڑھی تھی کہ وہ اپنے لشکر سے کافروں سے چھپ چھپا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار نے انہیں پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ سرکار نے انہیں قبول فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے یہاں آنے کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، مسلمان ہونے کی بھی کسی کو خبر نہیں، اب یہ جنگ کے حالات ہیں، میں ظاہر ہے اپنے لشکر کا نامی گرامی آدمی ہوں، میرے لیے حکم فرمائے کہ میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کا اور بنو قریظہ کا اتحاد توڑنے میں کوئی تدبیر کر سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ مجھ پر چھوڑ دے، آپ کو جلدی نظر آ جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے،
چنانچہ وہاں سے اٹھے اور رات ہی کے وقت وہ بنو قریظہ میں چلے گئے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں جا کر یہ کہنے لگے، بنو قریظہ کو یہ سمجھانے لگے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ قریش کو محاصرہ کیے کافی دن ہو گئے ہیں، وہ حملہ کرنے کی، مسلمانوں پر یلغار کرنے کی جرات نہیں کر رہے. اگر وہ ناکام واپس چلے گئے تو تم نے ان سے اتحاد کر لیا ہے، مسلمانوں سے معاہدہ امن توڑ دیا ہے. اگر وہ پسپا ہو گئے، مایوس ہو کر واپس چلے گئے، تو وہ تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، تم نے تو یہی مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے. تمہارا کیا بنے گا؟ اپنا انجام کبھی سوچا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اب کیا کریں، قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے تعاون کا. حضرت نعیم فرمائے لگے یہی معاہدہ تم نے اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ امن میں رہیں گے. وہ جب ٹوٹ سکتا ہے تو قریش کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں ٹوٹ سکتا؟ حضرت نعیم کے اس بات کو سمجھانے پر انہیں بات سمجھ آنا شروع ہوئی. وہ کہنے لگے ہم کریں کیا، اس جمیلے سے ہم نکلیں کیسے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اس طرح کرنا کہ قریش اگر تم سے تعاون کا مطالبہ کریں تو تم کہنا کہ ہمیں گارنٹی کے طور پر اپنے نام پر کچھ بندے یہاں دو، وہ بطور ضمانت ہمارے پاس رہیں، اور انہیں اس لیے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ناکام ہو کر واپس چلے گئے تو پھر ظاہر مسلمان ہمارا رخ کریں گے، تو ہمارا دفاع کرنے کون آئے گا؟ اگر تمہارے افراد یہاں پر موجود ہوئے تو کم از کم ان کی حیا کرتے ہوئے ہی تم ہماری مدد کو تو آ جاؤ گے، اس لیے گارنٹی کے طور پر ہمیں کچھ افراد دو، تب ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے. چنانچہ انہوں نے یہ منظور کر لیا کہ یہ بڑی اچھی صورت ہے. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرکار کے سفیر کی حیثیت سے بنو قریظہ کا یہ ذہن بنا کر اب کفار مکہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں. انہیں جا کر فرمانے لگے کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو بنو قریظہ ہے وہ جو تم سے معاہدہ کر چکے ہیں اس پر وہ نادم ہیں، وہ یہ معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اپنے حالات باقاعدہ بدستور بحال کرنا چاہتے ہیں. ذرا ان سے چوکنے رہنا، وہ کہیں تم سے غداری نہ کر دیں. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے پہلا معاہدہ توڑ کر تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور حالات ان کے خراب ہو گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اپنے دوبارہ حالات بہتر کرنے کے لیے تم سے کچھ بندوں کی ڈیمانڈ کریں گے، اور وہ ڈیمانڈ کر کے تمہارے وہ بندے حضور کو پیش کریں گے تاکہ تمہارے بندے حضور کے پاس قیدی ہو جائیں اور ان کے حضور کے ساتھ حالات جو ہیں وہ سازگار ہو جائیں، اس لیے چوکنے رہنا. چنانچہ بنو غطفان اور قریش، انہیں جب پتا چلا کہ بنو قریظہ ہمارے بارے میں اس طرح غداری کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ کل ہی ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، باہر سے ہم یلغار کریں گے، اندر سے تم حملہ کرنا. چنانچہ جو پیغام پہنچا انہیں تو انہوں نے کہا ہم ایسے تمہارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، پہلے ہمیں ضمانت کے طور پر کچھ افراد دو. جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو اب بنو قریظہ کی اور قریش کے لشکروں کی آپس میں اتحاد پارا پارا ہو گیا، یہ منتشر ہو گئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفارتکاری تھی جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب کے اندر کفار کا اتحاد ٹوٹا اور کافر ناکام اور نامراد ہو کر مدینہ طیبہ سے واپس جانے پر مجبور ہو گئے. سرکار نے اپنی سلطنت کو اپنی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے محفوظ رکھا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فضل فرمایا کہ یہی حضرت نعیم کا قبیلہ اشجع غزوہ احزاب کے بعد ان کے قبیلے کا ایک وفد مدینہ طیبہ آیا، اور مدینہ طیبہ اس لیے آیا، اسلام قبول کرنے نہیں آیا، صرف امن کا معاہدہ کرنے کے لیے آیا. جو ہی یہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا بہترین استقبال، بہترین مہمان نوازی، اچھے اخلاق کے ساتھ سرکار ان کے ساتھ پیش آتے. سرکار نے انہیں دعوت دی ایمان کی. یہ کہنے لگے کہ ہم ایمان قبول کرنے نہیں آئے، ہم صرف روز روز کی لڑائی سے تنگ آ کر امن کا معاہدہ کرنے کے لیے آئے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو جو شرط تمہیں منظور ہے وہ لکھتے جاؤ، ہم اس کو منظور کر لیں گے، قبول کر لیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنی مرضی سے
امن کے معاہدے کی شرائط تحریر کی. سرکار نے انہیں قبول فرما لیا کہ امن کے لیے جو آئے ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور سرکار نے اس دوران انہیں اپنے پاس مہمان کے طور پر رکھا، سرکار کا حسن اخلاق دیکھ کر کہ جس مدینہ طیبہ کی سلطنت کو عرب کی متحدہ قوتیں بھی نہیں مٹا سکی، توڑ سکی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی سلطنت کے سربراہ ہمارے ساتھ اتنی خوش اخلاقی سے، اتنی مہربانی سے، امن کے لیے ہماری شرائط کو قبول کرنے پر تیار ہو گئے. سرکار کے اس حسن تدبر سے معاہدہ ہو چکنے کے بعد وہ سارے کا سارا وفد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اب اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، ہم سارے آپ کی غلامی میں داخل ہوتے ہیں. سارے کلمہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ سے واپس گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ حضور کی بارگاہ میں آنے والے وفود تھے. اسی طرح ایک وفد آیا جس کو بنو تمیم کا وفد کہا جاتا. وہ اتنا اکھڑ مزاج کہ آتے ہی مسجد نبوی میں سرکار اپنے حجرہ اقدس کے اندر تشریف فرما تھے اور انہوں نے آتے ہی زور زور سے پکارنا شروع کر دیا سرکار کا نام لے کر کہ باہر نکلو، ہم سے بات کرو. ان کے اس مزاج کو دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی سورہ حجرات کی. فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ محبوب جو آپ کو آپ کے حجرے میں ہوتے ہوئے باہر سے آوازیں دے کر بلاتے ہیں ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں. فرمایا اگر یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اتنی دیر تک صبر کرتے جب آپ خود اپنی مرضی سے ان کے پاس تشریف لاتے. باہر سے آواز دینا یہ سرکار کی بارگاہ کے شایان شان نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ اتنا اکھڑ مزاج. یہ قافلہ آیا حضور سے بات چیت کرنے کے لیے. سرکار باہر تشریف لائے. اگر چاہتے ظاہر ہے کسی کو بھی آ کر اس طرح پکارے تو کوئی بھی معزز آدمی برداشت نہیں کرتا. سرکار چاہتے تو غصے ہوتے، انہیں سزا دیتے، گرفتار کر لیتے، کوئی سرزنش کرتے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش دلی سے ان سے ملاقات فرمائی. سرکار کے حسن اخلاق سے یہ متاثر ہوئے. سرکار نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم مفاخرت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور عربوں میں مفاخرت کا ایک رواج تھا. مفاخرت کا مطلب یہ ہم یہ جتلانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ زیادہ اچھے ہیں یا ہم زیادہ اچھے ہیں، آپ زیادہ بہتر ہیں یا ہم زیادہ بہتر ہیں. سرکار نے فرمایا تم ہو کون؟ اس وفد کا سربراہ اقرا بن حابس نے وہ کہنے لگے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی جو عزت کرتا ہے وہ بھی معزز ہو جاتا ہے، اور جس کی بارے میں جو توہین آمیز کلمات کہتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اتنے اپنے آپ کا تکبر کا پہاڑ بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا. لیکن حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس طرح اپنی بڑائیاں اپنی فضیلتیں بیان کرنے کے حق میں نہیں ہوتے، لیکن اگر تم اس لیے آئے ہو تو چلو ایسا ہی صحیح. ان کے ایک بندے نے کھڑے ہو کر اپنے قبیلے اور اپنی برادری کے عظمت کا خطبہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقابلہ میں، اور وہ ان کا جو خطیب تھا وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے انعام لے چکا تھا بہترین کارکردگی کا. اس نے جب خطبہ پڑھ لیا اپنی عظمت کا تو سرکار نے ایک صحابی کو حکم دیا آپ بھی مسلمانوں کی اور اسلام کی عظمت کا خطبہ پڑھیں. سرکار کے صحابی نے خطبہ پڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا شاعر بات کرے گا. ان کے شاعر نے اپنی قوت کلام کے کرشمے دکھائے. سرکار نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا کہ ان کے مقابلہ میں تم بھی شعر کہو. جب خطیبوں کا بھی مقابلہ ہو گیا، شاعروں کا بھی مقابلہ ہو گیا، تو اس قبیلے کے وفد کا سربراہ وہ جو اتنے نخوت اور کبر میں تھا کہ کہتا تھا میری عزت کرنے والا بھی معزز ہو جاتا ہے، جب یہ مقابلہ ہو گیا، مفاخرہ ہو گیا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہماری زبانیں گنگ ہیں، ہمارے خطیب کے مقابلہ میں تمہارا خطیب بہتر ہے، ہمارے شاعر کے مقابلہ میں تمہارا شاعر بہتر ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہم سے امن کے بارے میں معاہدہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتے ہو ہم کرتے ہیں کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہترین ذہن سازی کی وجہ سے وہ اسی قیام مدینہ کے دوران وہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے،
اب ان کا نام صحابی رسول کے طور پر لیا جاتا ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور کی وہ سفارتکاری ہے کہ جو بھی حضور کے ساتھ رابطے میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے وہ مالا مال ہی ہو کر گیا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے ساتھ بھی جو سفارتکاری فرمائی، اب چونکہ وہ موقع نہیں، اللہ رب العالمین کو منظور ہوا تو پھر عرض کر دوں گا۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔